بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان کان بتنوین او نون تثنیت جازت الاضافت و الا فلا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر مفرد مقدار کا اسم ممیز تنوین اور نون تثنیہ کے ذریعے تام ہوا ہو، کیونکہ اسم تام ہوتا ہے تین چیزوں سے: تنوین کے ذریعے سے جیسے رتلن، تثنیہ کے نون کے ذریعے سے جیسے کفیزان، اور اضافت کے ذریعے جیسے مثلوہا. اور تام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تین چیزوں کے ذریعے جب اسم مکمل ہو گیا تو ان کے ہوتے ہوئے آگے مزید کسی اور کی طرف اس کو مضاف نہیں کیا جا سکتا. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تنوین اور نون تثنیہ کے ذریعے اسم تام ہوا ہو تو اس اسم کی آگے تمیز کی طرف اضافت بھی جائز ہے اور بغیر اضافت کے پڑھنا بھی جائز ہے. اضافت جیسے رتلو زیتن اور کفیزا اندی کفیزا برن، اندی رتلو زیتن اور اندی کفیزا برن، یہ اضافت کی مثال ہے. اور بغیر اضافت کے بھی ان کو پڑھنا جائز ہے. اضافت جائز ہونے کا مطلب اضافت کے ساتھ بھی جائز ہے اور بغیر اضافت کے جاوے. بغیر اضافت کے جیسے پیچھے گزرے رتلن، اندی رتلن زیتن، اندی کفیزان برن، منوان سمنن، پیچھے گزر گیا کل کے سبق میں. البتہ اگر اضافت کریں تو اس صورت میں جیسے رتلو زیتن کفیزا برن، اس صورت میں کلمہ اصطلاحی تنوین اسی تمیز کی وجہ سے نکل جائے گا. ثم ان کان بتنوین، پھر اگر اسم تام ہوا ہو تنوین کے ذریعے سے یا نون تثنیہ کے ذریعے سے تام ہوا ہو تو جازت الاضافت، و اضافت جائز ہے، و الا فلا، ورنہ جائز نہیں ہے. وان غیر مقدار، اسی طرح مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے عبارت کا جو عطف ہے وہ پیچھے عن مفرد مقدار پر ہے، پچھلے کل کے سبق میں گزرا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرنے والی جو تمیز ہوتی ہے، تجمیز قسم اول، یہ ذات مذکور سے ابہام کو دور کرتی ہے. یہ کبھی کبھی مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے، وہ وان غیر مقدار، اور کبھی کبھی مفرد غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے. اور غیر مقدار سے مراد وہ ابہام ہے جو لفظ کی ذات میں پایا جائے، جیسے خاتم حدیدن، خاتم حدیدن، اس میں خاتم کے لفظ کے اندر ابہام ہے کہ انگوٹھی کس چیز کی ہے، پیتل کی ہے، چاندی کی ہے، سونے کی ہے، لوہے کی ہے، کس چیز کی ہے. تو آگے حدیدن نے آ کر اس ابہام کو دور کیا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والخفص اکثر ہو، کہ اگر ابہام مفرد غیر مقدار سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز ہو تو اعرابی اعتبار سے اس میں نصب بھی جائز ہے جیسے خاتم حدیدن، اور جر بھی جائز ہے خاتم حدیدن. والخفص اکثر ہو، اور جر زیادہ ہے، عام استعمال ہونے والی وہ جر ہے، خاتم و حدیدن، خاتم و فضتن، خاتم و ذہبن وغیرہ یہ استعمال کیا جاتے ہیں. والخفض اکثر، وان غیر مقدار، اور غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے جیسے خاتم حدیدن. والخفض اکثر، اس صورت میں مجرور ہونا اکثر ہے. وثانی ان نسبت فی جملۃ او ما ضاہا، یہاں سے مثلا رحمۃ اللہ علیہ تمیز کی دوسری قسم کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں
کہ ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز وہ ہوتی ہے، یہ تمیز دوسری قسم ہے، ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرنے والی یہ وہ تمیز ہوتی ہے جو شبہ جملہ یا جملے کے اندر پائی جانے والی نسبت میں ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کرتی ہے۔ جملے کی مثال جیسے تابع زید نفسن، ما زا ہا سے مراد شبہ جملہ ہے، جملہ شبہ جملہ، تو تابع زید نفسن یہ جملے کی مثال ہے۔ اس میں تابع کی نسبت ایک چیز کی طرف ہے جو جملے کے اندر مقدر ہے، اس نسبت کے اندر ابہام تھا۔ اصل عبارت ہے تابع شیئن منصوبن الی زیدن، تو نفسن نے اس شیئن کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کر دیا۔ تابع شیئن منصوبن، عمدہ ہوگی چیز وہ جو زید کی طرف منصوب ہے۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ تو نفسن نے اس ابہام کو دور کیا کہ وہ نفس ہے۔ اور شبہ جملے کی مثال زید طیب ابن، یہ شبہ جملے کی مثال ہے۔ زید طیب ابوتن، زید طیب دارن، زید طیب علمن، یہ سارے شبہ جملے کی مثال ہے۔ اب زید طیب ابن، اس میں طیب خبر ہے زید مبتدا کی، تو خبر کی مبتدا کی طرف جو نسبت ہے اس نسبت میں ابہام ہے، تو ابن نے اس کو دور کر دیا کہ زید خوش ہے، عمدہ ہے، خوش ہے بطور باپ ہونے کے، ابن باپ ہونے کے، یعنی زید کا جو والد ہے اس کے حساب سے، اس کے اعتبار سے زید خوش ہے، خوش قسمت ہے کہ زید کا والد جو ہے وہ اچھا آدمی ہے، فلاں آدمی زید کا والد۔ اسی طرح آگے کے جو الفاظ ہیں، زید طیب ابوتن، زید ابوت کے اعتبار سے کہ زید خود کسی کا باپ ہے، اور ازروے باپ ہونے کے، باپ کسی کا باپ ہونے کے اعتبار سے زید اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ اچھا سلوک کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ زید طیب دارن، دار کے اعتبار سے کہ زید کا گھر بڑا اچھا ہے، علم کے اعتبار سے کہ زید کا علم اعلیٰ ہے، اس اعتبار سے زید خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہے۔ او فی اضافت، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمیز کبھی اس ابہام کو بھی دور کرتی ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان پائی جانے والی جو نسبت ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے یوجبنی طیبہ ابن، یوجبنی طیبہ ابوتن، یوجبنی طیبہ دارن، یوجبنی طیبہ علمن، یہ سارے یوجبنی طیبہ، یہ جو بفعل نون وقع یاز من متکلم مفعول بھی ہے، اور طیبہ مرکب اضافی اس کا فاعل ہے۔ اس نسبت نے، جملے کی جو نسبت ہے یوجبنی طیبہ، طیب مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، تو اس طیب کی اضافت میں ہو ضمیر کی طرف جو اضافت ہے اس میں ابہام ہے۔ مجھے تعجب میں ڈالا اس کی عمدگی نے، اس کی خوش نصیبی نے۔ اب کس کے اعتبار سے خوش نصیبی ہے؟ اس اضافت میں ابہام تھا۔ ابن نے کہ باپ ہونے کے اعتبار سے، اس کے والد بڑے اعلیٰ ہیں، آدمی ہیں۔ ابوتن، باپ خود یہ بچوں کا باپ ہے، یا دار کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، یا علم کے اعتبار سے۔ وللہ درہ فارسن، اس مثال کے بارے میں زمخشری صاحب اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ پہلے یہ آپ کو بتایا تھا کہ کافیہ یہ خلاصہ ہے علامہ زمخشری کی مفصل کا، تو اس مثال کے بارے میں جو کافیہ کی اصل کتاب ہے مفصل، اس کے مصنف علامہ زمخشری کے درمیان اور خود صاحب کتاب یعنی مصنف صاحب کافیہ کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یہ تمیز عن المفرد کی مثال ہے یا تمیز عن الجملہ کی مثال ہے۔ للہ درہ فارسن، علامہ زمخشری کے نزدیک یہ تمیز عن المفرد کی مثال ہے، اس لیے زمخشری صاحب نے اس کو یہاں بیان نہیں کیا،
وہ مفرد والی جو مثالیں تھیں عشرون درہمن اور رتل زیتن وغیرہ، یہ وہاں انہوں نے ذکر کیے یہ مثال، جبکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو تمیز عن الجملہ کی مثال قرار دیتے ہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے اس کو یہاں تمیز عن الجملے کی بیس میں ذکر، مثالوں کے درمیان ذکر کیا ہے۔ اور یہ اختلاف اصل میں اس بات پر ہے کہ درہو میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مصداق معروف اور متعین ہے یا مجہول اور غیر معین ہے؟ تو زمخشری صاحب کے نزدیک اس کا جو مصداق ہے یہ غیر معین ہے، مجہول ہے، اور مجہول چونکہ غیر معین نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا یہ نکرہ کی مثال ہے، نکرہ کی طرف اس مضاف ہونے کی مثال ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہو ضمیر کا مصداق چونکہ متعین ہے، یہ متعین کی طرف راجع ہے جو متکلم کے ذہن میں اور مخاطب کے سامنے متعین ہے، اس لیے یہ تمیز عن الجملے کی مثال ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تمیز عن الجملہ، اور وہ بھی جو مضاف اضافت کی جو نسبت ہے اس کی مثال کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، وَلِلَّهِ دَرُّهُ فارسن، اور اللہ ہی کے لیے اس کی خوبی، در اصل میں دودھ کو کہتے تھے، اور عربوں میں اس کو پھر بطور مثال کے ہر خوبی کے لیے بیان کیا جائے کیونکہ دودھ اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو للہ درہ فارسن، اللہ ہی کے لیے اس کی خوبی، کس اعتبار سے خوبی ہے؟ فارسن، شاہ سوار ہونے کے اعتبار سے۔ ثم ان کان اسمن، یہ آگے انشاءاللہ تھوڑی بیس لمبی ہے تو وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔